یہ حدیث ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. فَالطَّلَعْتُ فَإِذَا حُسَيْنُ فِي حِجْرِهِ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ حِينَ دَخَلَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مَعَنَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ تُحِبُّهُ قُلْتُ أَمَّا مِنَ الدُّنْيَا فَنَعَمْ قال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء فتناول جبريل من تربتها فأراها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أحيط بحسين حين قتل قال ما اسم هذه الأرض قالوا كربلاء قال صدق الله ورسوله أرض كرب وبلاء. یہ حدیث ہر بات کو کلیئر کر رہی ہے اور اتنا کچھ بیان کر رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور مجھے فرمانے لگے کہ اے ام سلمہ اس دروازے پہ کھڑی ہو جا اور کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا. اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اس دروازے پہ پہرا دینے کے لیے کھڑی ہو گئی. اس دروازے پہ میں نے نظر رکھی کہ اتنے میں حسین ابن علی جو ہے وہ اس دروازے سے گزر کر نانا جان کے پاس چلے گئے. وہ کہتی اندر سے میں نے اونچی آواز سے رونے کی آواز سنی. فَسَمِعْتُ نَشِیجَ رسول اللہ یبکی. اس کو کہتے ہیں کہ بلند آواز سے رونا, اتنا رونا کہ انسان کی ہچکی بند جائے. یعنی کہ اندر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رونے کی میں نے آواز سنی اور وہ ہچکی کے ساتھ آواز تھی, بڑی بلند کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آ رہی تھی, یعنی ہچکیوں کے ساتھ آواز آ رہی تھی. وہ کہتی کہ میں جب اندر داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا, جان کے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ان کا جو ماتھا ہے اس سے پسینہ صاف کر رہے ہیں, پونچھ رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں اور زاروں کے تار رو رہے ہیں اور اونچی آواز سے رو رہے ہیں کہ آپ کی ہچکی بند گئی ہے. نشیجہ رسول اللہ یبکی, بلند آواز سے رو رہے ہیں. یہاں میں روک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ غم حسین میں رونے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں اور وہ خود کو اہل سنت کے ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں, خود کو اعلیٰ حضرت کے بڑے پیروکار سمجھتے ہیں, خود کو رضوی سمجھتے ہیں, خود کو بریلوی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے, ہم نے سرٹیفکیٹ دینا ہے سنیت کا, جس کو ہم سنی کہیں وہ سنی ہوتا ہے. میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 15 کتب کے میں نے حوالے دے دیے اس حدیث کے, بلکہ اس سے بھی زائد میں نے آپ کو ریفرنسز دے دیے. آقا علیہ السلام غم حسین میں رو رہے ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر رہی ہیں, آواز کے ساتھ رو رہے ہیں, اونچا اونچا رو رہے ہیں کہ ہچکی بند گئی تاجدار کائنات کی غم حسین میں. میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں, تم لوگ مذاق اڑاؤ اور اس طرح کہو کہ لٹے گئے پٹے گئے, غم حسین میں رونے والوں کا مذاق اڑاؤ. میں آج بتانا چاہتا ہوں جو غم حسین میں روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, جو بلند آواز میں روتا ہے, جس کی ہچکی بند جاتی ہے, جو اونچی آواز سے روتا ہے, وہ حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا ہے, وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے. غم حسین میں رونا, آنسو بہانا اور ہچکی کا بند جانا اور بلند آواز سے رونا, یہ تاجدار کائنات کی سنت ہے. کسی نے آپ کو سنت مصطفیٰ پڑھائی نہیں, کسی نے آپ کو سنت مصطفیٰ دکھائی نہیں, کسی نے آپ کو سنت مصطفیٰ سمجھائی نہیں. تم بریلویت کی بات کرتے ہو, تم رضویت کی بات کرتے ہو, تم غلام رسول سعیدی کی بات کرتے ہو. میں تم کو کسی ملا ملوانے کا حوالہ نہیں دے رہا, تم کو کسی مفسر کا حوالہ نہیں دے رہا, کسی مجدد کا حوالہ نہیں دے رہا, کسی محقق کا حوالہ نہیں دے رہا, کسی صوفی کا حوالہ نہیں دے رہا, تاجدار کائنات کی بات کر رہا ہوں. اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ غم حسین میں حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی, آپ کی آواز سن کے میں اندر گئی. آنسو بہانے کی تو آواز ہی نہیں آتی. کوئی بندہ آنسو بہاتا رہے گا, اس کی آواز آتی ہے کیا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے آواز سنی, فَسَمِعْتُ نَشِیجَ رسول اللہ یبکی, میں نے آقا علیہ السلام کے رونے کی ہچکی کی آواز سنی. اتنی بلند آواز سے آقا علیہ السلام رو رہے تھے. میں اندر گئی, جھانکا, میں نے دیکھا تو
امام حسین علیہ السلام حضور کی گود میں ہیں اور آقا علیہ السلام ان کی پیشانی صاف کر رہے ہیں، اور میں نے کہا آقا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب داخل ہو گئے، میں پریشان ہو گئی کہ شاید حضور فرما رہے تھے خیال رکھنا کوئی اندر نہ آئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، ام سلمہ جبریل تھے ہمارے ساتھ، اور جبریل نے مجھے کہا کہ آقا آپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں حسین ابن علی سے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ کروں، یہ تو میری دنیا ہے، یہ میری کل کائنات ہے، حسین تو میری کل کائنات ہے۔ اما من الدنیا فنعم، یہ تو میری ساری دنیا کل کائنات ہے۔ تو پھر جبریل امین نے کہا آقا آپ کی امت، ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لها کربلا، آپ کی امت آپ کے اسی بیٹے حسین کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی، اور جگہ کا نام کربلا ہے۔ سن لو تصیف الرحمان صاحب، تم کہتے ہو کہ جھوٹا واقعہ کربلا، حضور کربلا کا نام بھی بتا رہے ہیں، امام حسین کی شہادت بھی بتا رہے ہیں، دریا فرات کا کنارہ بھی بتا رہے ہیں، اور وہاں کی مٹی لا کے دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حدیث سنیں، فلما احیط بحسین حین قتل، اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے ریگزار پہ پہنچے تھے، جب ان کو دشمنوں نے گھیرا تھا، تو آپ نے پوچھا تھا یہ کون سی جگہ ہے، مسم ھذہ الارض، یہ کون سی جگہ، فقالوا کربلا، تو کہا گیا یہ کربلا ہے۔ تو قال امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا صدق اللہ ورسولہ ارض کرب و بلائے، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا کربلا کے بارے میں، یہی وہ کربلا ہے، یہی وہ دکھ اور مصیبت کی جگہ ہے۔